ویلکم ٹو موٹیویشنل اسٹوڈیو۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم پیارے پیارے بھائیوں اور پیاری پیاری بہنوں۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب صحت کے بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک خاص وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، جس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا تمام قرض ختم ہو جائے گا۔ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں قدم قدم پر انسان کو مختلف ضروریات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ ضرورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے انسان کے ہاتھ میں پیسے موجود ہوتے ہیں اور وہ آسانی کے ساتھ وہ پیسہ ان ضروریات پر خرچ کر لیتا ہے، لیکن کچھ ضرورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو پورا کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ جیسے اگر کوئی انسان ایسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے جس کے علاج پر بہت سارا پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو انسان مجبور ہے کر اس بیماری کے علاج کے لیے کسی سے قرض لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کا وقت قریب آ گیا اور انسان کے ہاتھ میں اتنا پیسہ نہیں ہے جو شادی پر لگا سکے تو وہ قرض لے لیتا ہے۔ غرض انتہائی ضرورت کے وقت تنگ دست ہونے پر ہر کوئی دوست، رشتہ دار، پڑوسیوں سے قرض لے ہی لیتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں یہ قرض واپس کر دوں گا، لیکن اوپر سے نت نئی ضرورتیں سامنے آتی ہیں اور بندہ قرض واپس کرنے سے لاچار نظر آتا ہے۔ اس وجہ سے وہ شدید قسم کی پریشانی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ قرض داروں کے قرض واپس مانگنے کے تقاضوں سے اس کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ کچھ قرض دار تو بے عزتی کرنے سے بھی نہیں دریغ نہیں کرتے۔ بات تو لڑائی جھگڑوں تک پہنچ جاتی ہے اور انسان اتنا مجبور اور مایوس ہو جاتا ہے کہ خودکشی کرنے کا سوچنے لگتا ہے۔ لیکن اب کسی کو مایوس ہونے اور خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مایوسی گناہ ہے اور خودکشی اس سے بڑا گناہ ہے۔ آج آپ کو ایک ایسے وظیفے کے بارے میں بتاتا ہوں جو آپ کے قرض کو 7 دنوں کے اندر اندر ختم کر دے گا۔ نہ صرف یہ کہ آپ کا قرض اتر جائے گا، چاہے آپ کا قرض پہاڑ جنتا بڑا کیوں نہ ہو، بلکہ آپ اس کے ساتھ ساتھ خوشحال بھی ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، بلکہ یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ جب بھی آپ اللہ سے دعا مانگنے بیٹھ جائیں اور اپنے ہاتھ بارگاہ الہی میں پھیلائیں تو مضبوط امید رکھیں کہ اللہ آپ کی یہ دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ مطلب ہر قسم دعا کے لیے پختہ ایمان، پختہ عقیدے اور پختہ یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کے وظیفے کے بارے میں ایک مضبوط روایت ہے کہ ایک غلام تھا جس نے اپنے آقا سے وعدہ کیا تھا وہ اس کے ذمہ واجب الادا رقم کا بندوبست کر دے گا، جس کے بدلے آقا اسے آزاد کر دیں گے۔ لیکن بہت کوشش کے باوجود وہ رقم کا بندوبست کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تو وہ غلام اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آیا اور ان کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دیا۔ غلام نے کہا، میں اپنی آزادی کی قیمت ادا کرنے سے قاصر ہوں، کیا اس سلسلے میں آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میں آپ کو چند کلمات نہ سکھوں جو رسول اللہ نے مجھے سکھائی ہے؟ اگر تم پر جبل سر جتنا قرض ہوگا وہ بھی ان کلمات کی برکات سے ختم ہو جائے گا، اور تمہارا سارا قرضہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے ادا کر دے گا۔ بتاتا چلوں کہ جبل سر ایک مشہور پہاڑ کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جلد از جلد ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ تم اپنا قرضہ ادا کرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ اب آتے ہیں ان کلمات کی طرف جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھیں، اور پھر اس غلام کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بتائیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وأغنني بفضلك عمن سواك۔ اس وظیفے کی آیات کو اپنے ایک خاص طریقے سے پڑھنا ہے۔ اسے صبح کے وقت 100 مرتبہ اور رات کے وقت 100 مرتبہ روزانہ پڑھے۔
جبکہ ہر نماز کے بعد اسے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ ایک ہفتہ تک ضرور پڑھیں، بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ ساری زندگی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اپنے قرض کے اترنے تک تو ضرور پڑھیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ بارک و تعالیٰ سے نہایت انکساری اور عاجزی سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ 7 دن کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر ضرورت پوری ہو جائے گی، آپ کا قرضہ اتر جائے گا اور آسودہ حال ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بار پھر بتا دوں، اپنے پختہ عقیدے اور پختہ یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ جتنا زیادہ یقین ہوگا دعا میں اتنا اثر ہوگا۔